آپ بالکل کوئی پیسہ نہیں لیتے مریضوں سے؟ یہاں کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے پیسے لینے کا۔ اچھا، اور کوئی کاغذ بھی نہیں ہے؟ کوئی کاغذ بھی نہیں ہے، سارا کمپیوٹر پہ؟ سارا کمپیوٹر پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پرچی کے بھی پیسے نہیں لیتے تو پھر اتنے اخراجات جو ہیں وہ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اللہ کرتا ہے، اللہ بھیجتا ہے۔ آج تک سب سے زیادہ عطیہ کتنا کسی نے دیا ہے؟ جو اربوں روپے میں ہوا ہے نا وہ لاہور میں ہوا ہے۔ اچھا، کراچی میں بھی نہیں، کروڑوں بھی ہوا ہے، اب کراچی میں بھی اربوں آ گیا ہے، لیکن یہ ہسپتال آپ دیکھ رہے ہیں 5-6 لوگوں نے مل کے بنایا۔ مطلب کسی نے انڈیویجولی کتنا سب سے زیادہ دیا آج تک؟ 4 ارب روپے۔ کس نے دیا تھا؟ وہ منع کیا انہوں نے۔ پھر بھی تھوڑا سا پتہ ہے کہاں کے لوگ ہیں؟ یہیں کراچی، لاہور کے ہیں۔ لاہور کے ہیں۔ یہ ایمرجنسی یہاں پر سارے مریض یہاں آ جاتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہے۔ ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ ہم نے 2021 میں شروع کر دیا تھا، انشاءاللہ اگلے جون تک، اسی سال انشاءاللہ یہ 400 بیڈ پہ چلا جائے گا۔ اچھا، اور اگلے سال تک یہ 600 بیڈ پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، 600 بیڈ کا 600 بیڈ کا پورا ہاسپٹل ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے ہوگا کہ دیکھیں لاہور میں جو سب سے بڑا ہاسپٹل بنا تھا وہ 41 سال پہلے بنا تھا جناح ہسپتال۔ 41 سال بعد یہ اتنا 600 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بنا ہے، ٹیرشری کیئر ہاسپٹل۔ کتنے پیسے لگے ہوں گے ایک اسپتال بننے پہ؟ اس میں ٹوٹل اس کا جو بجٹ ہے نا یہ تقریباً 22 ارب روپے ہے۔ اچھا، اور سالانہ کتنا اس پہ خرچ ہوتا ہے؟ سالانہ جو ہے نا ابھی تو کم ہے، لیکن یہ کوئی 6 ارب 7 ارب پہ چلا جائے گا۔ جب 600 ہوں گے یہ 12 ارب پہ چلا جائے گا۔ اور یہ سارے لوگ احتیاط دیں گے؟ یہ لوگ احتیاط دیتے ہیں، بالکل مفت علاج؟ بالکل مفت علاج۔ کوئی کمپلیکیٹڈ آ جائے جس پہ بہت پیسے خرچ ہو جائیں؟ لیکن پیسے یہاں پر جو ہے نا جو آتا ہے نا، ہاں، جب یہاں آ گیا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ہسپتال سے بڑھ کے یہاں پر سرائے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ لاہور یا جو بھی بڑا شہر ہوتا ہے تو انٹیریئر سے لوگ آتے ہیں یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، ان کے رہنے کے لیے جگہ، ان کا کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کھانا پینا بھی آپ دیتے ہیں؟ سب، مریض کے اندر بھی، اور کرائے کے پیسے بھی۔ کرائے کے پیسے بھی دیتے ہیں اگر جس کے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کبھی بہت مشکل بھی پیش آئی کہ پیسے نہ ہوں اور جو ہے پیسوں کی شدید ضرورت ہو اور بالکل آپ کیش سٹاپڈ ہوں؟ بات یہ ہے کہ ہم تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس چیلنج کو کیسے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں راستہ تو ایک ہی ہوتا ہے، مسلح بچھایا کھڑے ہو گئے اس پہ، کیونکہ کرنا تو ذات نہیں ہے۔ جو ہو چکا ہے نا یہ معجزہ ہے۔ جو نظر آتا ہے نا، جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے یہ سمجھتے ہیں عالی والی بات نہیں ہے، لیکن ہماری بنیاد جو تھی نا وہ اللہ پہ یقین پہ تھی، اور یہاں سے یقین کیا تھا کہ اللہ کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کیوں لوگوں کا تصور ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور عطیات دے دیتے ہیں، لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کو نہیں دیتے اور یہ ہسپتالوں میں، زکوٰۃ میں اور اس طرح کی چیزوں میں وہ دینا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی بھی حکومت، کوئی بھی اسٹیٹ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا ہے وہاں پر وہ اپنے سٹیزنس کو اگر سب چیزیں ملتی ہے، ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے، صاف پانی مل رہا ہے، علاج مل رہا ہے، تو لوگ جب دیکھتے ہیں کہ وہ یوز ہو رہا ہے تو وہ لوگ دیتے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا تو پھر لوگ اس کے اوپر پھر یہ آلٹرنیٹیو وے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ کرنا تو ہے ہر ایک احساس، میں نے کہا احساس تو لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ لوگ جو ہے نا بیچارے محروم ہیں، تو اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو حکومت نہیں پوچھتی پھر کہ یہ انہوں نے ٹیکس تو دیے نہیں، احتیاط دے دیے ہیں؟ وہ حکومت کا کام ہے، وہ کریں، پوچھیں نہ پوچھیں، جو احتیاط دینا ہے وہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں، ہم اپنا کام کریں، اور اللہ کرے کہ بہتری آئے گی۔ لیکن آج سے کوئی 30-40 سال پہلے جو بات تھی ہسپتالوں کی، اس سے کافی بہتر ہوئے ہیں، ہسپتال بہتر ہوئے ہیں، لیکن کچھ جگہوں کے اندر جیسے یہ کہ بلوچستان میں حالات ابھی تک ویسے ہی مخدوش ہیں، ٹھیک ہے۔ سندھ میں انٹیریئرز میں، سندھ میں بھی بہت بہتری آئی ہے۔ انٹیریئرز کا ہر جگہ کا برا حال ہوتا ہے یوزلی، تو اس لیے، اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ہم نے جو ہے نا پرائرٹی سیٹ نہیں کی بھی۔ اگر ہمارا پرائمری کیئر اور پریونٹیو کیئر صحیح ہو تو ہم کو ہسپتالوں میں اتنا رش نظر نہ آئے۔ اور دیکھیں اگر WHO کی بات ہے کہ آپ $1 پرائمری کیئر یا پریونٹیو سائڈ پہ خرچ کریں تو $42 بچتے ہیں آپ کے ٹیرشری کیئر کے اندر، اتنی سیونگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انڈس اسپتال کی مشہوری تو کراچی میں ہوئی، آپ پنجاب میں کتنے عرصے سے ہیں؟ 10 سال ہو گئے اب ہم کو، 2014 میں ہم نے، پہلے ہم گئے تھے بھونگ کے اندر، ایک وہاں پر ایک رحیم یار خان میں، وہاں ایک ہاسپٹل تھے، رئیس وزیر
انہوں نے ایک ہسپتال بنایا تھا اپنے بیٹے کے لیے، اور ان کے بیٹے کی انتقال ہو گیا، تو پھر وہ ہمارے پاس آئے کہ آپ اس کو لے لیں، پھر وہاں سے شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد پہلا ہاسپٹل ہم نے مظفر گڑھ میں طیب الدگان ہاسپٹل جب تھا، تو میاں شہباز شریف نے ہم کو انوائٹ کیا کہ جی آپ اس کو لیں، وہ اب تک آپ کے پاس ہے؟ وہ ابھی تک ہمارے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد لاہور میں ہمارے پاس 5 ہاسپٹل تھے، بیدیاں سے شروع ہوئے تھے، پھر اس کے بعد مناوا، سبزہ زار، رائے بنڈ اور کانا، جو بھی ہم نے انٹرم گورنمنٹ کے دوران واپس کر دیے ان کو، وہ سارے واپس کر دیں؟ وہ سارے واپس۔ فنڈنگ جو ہے نا انہوں نے نہیں مل رہی تھی، اور پھر وہ اس کو میں کچھ چینجز لانا چاہ رہے تھے، تو ہمارا بھی یہ کیپیسٹی بلڈ کر کے ہم دے دیں تاکہ حکومت اس کو چلاتی رہے۔ تو ہمارا تو مقصد ہے کہ کیونکہ ہم تو اسٹیٹ نہیں ہو سکتے، تو جو ہم کر سکتے ہیں اس کو لے کے آگے بڑھائیں، اور پھر دوسرے کوئی ہاسپٹل ایسے ہوں تو ان کو لے کے آگے چلیں۔ اس کے علاوہ 2 بلڈ سینٹرز ہیں ہمارے، ایک بھاولپور میں اور ایک جو ہے ملتان کے اندر، اور اس کے علاوہ ہمارا پرائمری کیئر کے کلینکس چل رہی ہیں۔ ہمارا بوٹ کلینک چل رہی ہے جو سدرن پنجاب میں ریور انڈس پہ چلتی ہے، جو کہ راجن پور کا علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ ہماری موبائل کلینک چل رہی ہے۔ تو پورے نیٹ ورک میں ہم کوئی تقریباً 6 ملین پیشنٹ دیکھتے ہیں، جس میں سے آدھے پنجاب میں دیکھے جاتے ہیں۔ پنجاب کا جو نیٹ ورک ہے اس میں ڈاکٹرز، پھر آگے جو پیرافرنیلیا ہے، کتنا سٹاف ہے آپ کا؟ تقریباً 5,500 ہوگا پورے پنجاب میں۔ اور آپ کے فیوچر پلانز پنجاب میں کیا ہیں؟ مستقبل میں پنجاب میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہمارا زیادہ کام اب جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو پریونٹیو سائٹ کے اوپر اور پرائمری کیئر پہ کام کرنا ہے۔ آپ کے خیال میں پنجاب میں کتنے پرائمری ہیلتھ کیئر بنے کہ جس سے کم از کم بنیادی جو سہولت ہے صحت کی وہ لوگوں کو میسر آ جائے گی؟ یہ کوریج بہت زیادہ ہے، پورا پاکستان ہے۔ آپ کو یہ جو خاص طور پر سدرن ناردن پارٹ میں جو پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر تو لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوم ڈیلیوریز ہوتی ہیں، کمپلیکیشن ہوتی ہے تو وہ ان کو نیچے لانے کے لیے کندھوں پہ چارپائیوں پہ لے کے آتے ہیں، گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اور نیچے روڈ پہ پہنچتے ہیں تو ماں بھی مر جاتی ہے، بچہ بھی مر جاتا ہے۔ یہ سینکڑوں نہیں ہے، ہزاروں نہیں ہے، لاکھوں ہیں۔ کتنے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر بننے چاہیے پنجاب میں؟ ہر جو یو سی میں ایک کلینک ہونا ضروری ہے۔ انڈس پنجاب ریجن کی انتظامیہ اور ڈونر سے میٹنگ کی۔ عثمان صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہسپتال جو ہے لاہور والا، یہ کتنے رقبے پہ ہے، کتنے مریض روزانہ یہاں آتے ہیں، اور کس طرح کی خدمات یہاں سر انجام دی جاتی ہیں؟ دیکھیے جی، ابھی یہ جی تقریباً 60 کنال پر محیط ہے۔ ہمارے پاس ویسے تو ایریا کافی زیادہ ہے، جس میں ہم نے فردر اپنی ابھی پلاننگ کی ہوئی ہے پورا میڈیکل سٹی لانے کی، اور اس میں تقریباً جی ایوری ڈے 1300 کے قریب ایوریج پر مریض آتے ہیں ڈیلی، جو جن کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ بٹ اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر سے کمپیئر کریں تو یہ پرابلی دا بگیسٹ ہوگا جی۔ 600 بیڈ کا پرائیویٹ سیکٹر میں، ویدر اٹ از این جی او ہو یا این پی او یا جو بھی ہو، یہ سب سے بڑا ہوگا جی۔ احسن طارق صاحب یہ فرمائیں کہ تاثر ہے کہ پنجاب کے لوگ اتنی عطیات نہیں دیتے جتنے کراچی کی دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ پنجاب کے لوگ عطیات دینے میں کتنے اچھے ہیں اور کیا خرابی ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور ڈاکٹر باری بھی یہاں موجود ہے، وہ اس بات کو ایگری کریں گے کہ انڈس ہاسپٹل میں جو پہلی 1 بلین کی ڈونیشن ہمیں آئی کسی ایک انڈیویجول سے، وہ لاہور میں پنجاب سے آئی ہے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی ڈونیشن نہیں آئی۔ چھوٹے ڈونرز کتنے ہیں آپ کے پاس اور بڑے ڈونرز کتنے ہیں؟ اس سال ہمارا سالانہ بجٹ 57 ارب روپے کا ہے، تو یہ اس میں سے جو بیشتر ہے وہ پاکستان میں اور جو باہر ابراڈ ہیں وہی فنڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، حکومت سندھ بھی سپورٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کچھ کیسز میں ہمیں سپورٹ کر دیتی ہے، لیکن اصل میں پاکستانی ہی ہیں۔ اور اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ لاہور ہو، ہم اپنا ڈیٹا ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں، 5-5 10-10 ہزار روپے والے، 50 ہزار روپے والے اچھی خاصی رسیدیں ہماری ہوتی ہیں۔